السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ محترم صدر باوقار، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کے اس سالانہ تقابلی بزم میں میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں تعلیم کا کردار۔ محترم حضرات، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کی کامیابی و کامرانی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم نے ہی انسان کے اخلاق و کردار، قول و گفتار کو سرچشمہ حیات بنایا۔ تعلیم نے ہی انسان کو معرفت الہی کا ذریعہ، تہذیب و تمدن کے لیے معیار اور جہالت اور نادانی کے لیے ماہ کامل بنایا۔ اور اسلام نے جہاں مردوں اور لڑکوں کی تعلیم پر زور دیا ہے، وہی بچوں اور عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ چنانچہ علم کی فضیلت میں جتنی احادیث اور آیتیں وارد ہوئی ہیں، ان کے عموم میں بالاتفاق خواتین بھی داخل ہیں، اور ارشاد ربانی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے عموم میں بالاتفاق خواتین بھی داخل ہیں۔ سامعین کرام، تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی تاکید کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی شاہد ہے کہ تعلیم نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالی۔ جب بھی کوئی قوم زیور علم سے آراستہ ہوئی تو اس نے دنیا کو مسخر کر لیا۔ اس سینۂ گیتی پر بڑی بڑی علمی شخصیات نے عظیم الشان امور انجام دیے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، چاند تک رسائی حاصل کی، ستاروں پر کمنڈے ڈالے، اور جہاں قرآن و حدیث کے علم و حکمت کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کی، وہی معرفت فقہ میں بھی اہم رول ادا کیا۔ حکمت و دانشوری کے دفاتر تیار کیے۔ یہی نہیں بلکہ زمانہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، جس کے ذریعے قوموں میں انقلاب برپا ہوا، جس کے ذریعے انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، گھر بیٹھے دنیا کی خبریں سمیٹ رہا ہے، دور دراز کے مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ آج کی ترقیات و تحقیقات، ایجادات و انکشافات جن کا ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، یہ سب علمی و عقلی ترقی کا نتیجہ ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، اس تعلیم کی حلاوت جب انسانی زندگی میں جاگزے اور اثر انداز ہوتی ہے تو کائنات کی ظلمت و تاریک اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر حقائق منکشف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر عقاب روح پیدا ہو جاتی اور ان کو اپنی منزل آسمان دکھائی دینے لگتی ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات، اندلس کی تاریخ بار بار دہرائی گئی ہے اور دہرائی جاتی رہے گی۔ جب تک اہل اندلس نے تعلیم کو اپنا مقصد اصلی شمار کیا، خصوصاً کتاب و سنت کو، تب تک یرفع بہذا الکتاب رہے، اور جب تعلیم سے دوری اور کتاب و سنت سے بے رخی اختیار کی تو وہ یضع بہ آخرین کا شکار ہوئے اور قیامت تک کے لیے نصیحت آمیز باب بن کر رہ گئے۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر ان پر صادق آیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محبان اسلام، اگر ہم تعلیم کا کردار تاریخ کے اوراق میں تلاش کریں تو ہمیں یہ بھی ملے گا کہ جب فتنہ تاتر نے جنم لیا تو وہی علم کا چراغ لے کر تاتری فتنے کی بیخ و کنیہ اور اس کے قلعہ کما کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا فرسن اسلام جی پیدا ہوا، اور جب فتنہ قادیانیت نے سر ابھارا تو اس کی سرکوبی میں سب سے اہم رول ادا کرنے والے فاتح قادیان مناظر اسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بیدار ہوئے، اور جب
عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ شرک و کفر کا بازار گرم ہوا تو شرک و کفر کے جنگل کو ویران و خاکستر کرنے کے لیے مجدد ثانی مولانا محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے جنم لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب کسی فتنے نے جنم لیا تو اس کے سرکوبی میں سب سے اہم رول تعلیم کا رہا، کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان اپنے مقصد اصلی تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج اعلیٰ تعلیمی نظام کے باوجود جہالت کی لعنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ دینی مدارس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ مدارس جو مسلم بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا بنیادی ذریعہ تھے وہ بھی آج ہمارے نظروں کے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری تگودو، ہماری سعی پہ ہم دینی تعلیم کے لیے ہو، یہی ہمیں زیب دیتا ہے، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، یہی خود شناسی اور خدا شناسی کا سبب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے ذریعے ملک و ملت کی تعمیر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔